مفتی سمر عباس قادری اتاری کے حوالے سے ایک ویڈیو بڑی ہی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں خود سے انہوں نے ایک بات گڑھ کے خود سے اپنی طرف سے بات بنا کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی۔ ایک کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے، فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے۔ حالانکہ ایک سچی بات جو کہ حقیقت پر مبنی ہو وہ بات بنا کر رسول اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے کہ محبوب نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر کوئی جھوٹ میری طرف منسوب کیا، کوئی جھوٹی حدیث بنا کر جھوٹی بات بنا کر میری طرف منسوب کی تو فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے۔ تو اتنی بےہودہ اور غلیظ ترین مثال بنا کر وہ رسول اللہ کی طرف فٹ کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ آخر وہ روایت جو انہوں نے پیش کی ہے، کیا اس روایت کا مطلب اور اس روایت کے الفاظ وہی ہیں جو انہوں نے بیان کیے، یا وہ مطلب وہی بنتا ہے جو مطلب انہوں نے لیا ہے۔ وہ یہ حدیث جو ہے نا انہوں نے مشکات کا حوالہ دیا نا، کیونکہ انہوں نے بس پڑھی مشکات ہے تو ان کے آگے جاتے نہیں ہیں۔ یہ اصل مشکات تو ظاہر بات ہے حوالوں کی کتاب نہیں نا، وہ تو ایک تمام کتابوں سے احادیث اکٹھی کر کے بغیر سند کے وہ ذکر کی گئی ہیں، اور اس میں صحیح ضعیف ہر قسم کی روایت موجود ہے۔ بہرحال یہ جو روایت ہے نا، یہ اصل اس کی سند اصل جو ہے نا حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے۔ یہ آپ کو میں حدیث دکھا بھی رہا ہوں، 7043 اس حدیث کا نمبر ہے، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی مثال بیان کی ہے کہ مثال المنافقی، کہ منافق بندے کی مثال ایسی ہے کہ مثال الشاۃ العائرہ، کہ اس بکری کی مثال کی طرح کہ جو دو ریوڑوں کے درمیان جو ہے نا ممیاتی پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ کے پاس جاتی ہے اور کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے، یعنی دونوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ روایت کا مطلب وہی ہے جو مفتی سمر عباس نے کہ یعنی بکروں کو خوش کرنے کے لیے، اور نعوذ باللہ اس طرح کا جو اس نے مطلب نکالا ہے؟ حالانکہ اس حدیث کی تشریح اور تفسیر بہترین جو ہے نا وہ قرآن کریم میں موجود تھی۔ قرآن کریم میں مثال موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب منافق بندہ جو ہے نا اہل ایمان سے ملتا ہے تو ہم اہل ایمان کی ہمدردیاں سمیٹنے کی خاطر وہ کہتا ہے آمنا، کہ میں بھی ایمان والا ہوں، جیسے تم مومن ہو میں بھی ویسے جو ہے نا ایمان والا ہوں۔ لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اہل ایمان سے الگ ہو کر اپنے دوسرے شیاطین اپنے سرداروں کی طرف لوٹتا ہے تو کہتا ہے جی اِنَّا مَعَكُمْ، اسی تو تھوڑے نال ہیں جی بادشاہ، اسی تو ہماری ہمدردیاں ہماری ساری کی ساری جو کوششیں کاوشیں وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر وہ پوچھتے تھے تسی اتھے کی لین گئے سیگے، ابھی تو تم ایمان والوں کے ساتھ دعویٰ کر کے آئے ہو کہ جی تو ہم بھی ایمان والے، تو کہا کرتے تھے انما نحن مستہزئون، اور اسی انہوں نے شغل کر رہے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اصل ہماری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اتنی خوبصورت ترین تشریح تفسیر کو چھوڑ کر اور اتنی غلیظ تشریح کرنا اور تفسیر کر کے پھر اس تفسیر کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرنا اتنی گھٹیا بات ہے۔ تو یہ صراحتاً یہ گستاخی کے اوپر مبنی تفسیر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے اندر فٹنگ ہی نہیں بیٹھتی یہ تفسیر، کہ رسول اللہ کے جیسا عظیم الشان اخلاق کا مالک، کہ جس کے اخلاق کی گواہیاں خود عرش والا خدا دے محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں، اور وہ محبوب کی جو ہے نا زبانی یا آپ کے ذہن مبارک میں اس طرح کی بات ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو چاہیے کہ اس کی معافی مانگے اور صراحتاً ویڈیو میں آ کر اس بات کا اقرار کریں کہ یہ جو ہے نا مجھ سے یہ غلطی ہوگی، میری زبان جو ہے نا وہ پھسلا گئی، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، یعنی معذرت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ روایت اس طرح کا مفہوم بیان کر کے تفسیر بیان کر کے اگر یہ اپنی طرف رہتی تو مسئلہ کچھ اور تھا، لیکن اس روایت کو بیان کر کے انہوں نے رسول اللہ کی طرف منسوب کیا، یہ صراحتاً غلط اور بے ادبی اور گستاخی ہے۔